اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے دعا اور اس کی اہمیت، اس کے فضائل کے اوپر بھی بات کریں گے، دعا کے آداب کے اوپر بھی بات ہوگی، دعا کب مانگنی چاہیے، دعا کے لیے کوئی مخصوص اوقات ہیں کہ نہیں، دعا کس کی قبول ہوتی ہے اور دعا مانگتے وقت کتنا پر امید ہونا چاہیے۔ ان تمام پہلوؤں کو آج ہم اپنے پروگرام کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ آج علامہ محمد افضل حیدری صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ سیکریٹری جنرل ہیں وفاق المدارس شیعہ پاکستان کے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا ہمیں پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیر شفاعت رسول صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا ہمیں پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میں ہدیہ نعت کے لیے عدنان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں اور پھر ہم پروگرام کے اندر اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، آل نبی کا اس لیے دیتے ہیں واسطہ، آل نبی کا اس لیے دیتے ہیں واسطہ، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات
خدا حشر میں نصیر مانے گا ان کی بات، خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ۔ بہت شکریہ عدنان، آپ نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور دعا کی اہمیت کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ دعا مانگنا کتنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ضعیف اور کمزور خلق فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنی آرزوؤں، اپنی نیاز اور احتیاج کو طلب کرنے کا نام دعا ہے۔ دعا ایک پکار ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مانگی نہیں جاتی ہیں۔ بہت فرق ہے دعا پڑھنے میں اور مانگنے میں۔ دعا مانگنا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ دعا کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے مانگو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود مانگنے کا حکم دے اور پھر قبول نہ کرے؟ یعنی دعا کی اہمیت اللہ نے خود بیان کر خود بیان کی ہے اور کہا ہے مانگو۔ کہا میرے حبیب کہہ دو میرے بندوں کو، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں نا، ان سے کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں، تم دعا کرو میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العزت تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کرو، لیکن میں عرض کر رہا ہوں دعا مانگنے کا حکم ہے۔ اب ذرا یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات ہوگی مانگنے کا طریقہ کیا ہے، پڑھنا اور مانگنے میں جا فرق کے اس کیا کے ہے۔ اوپر بات کرتا ہوں۔ تو حضرت پیغمبر اکرام اسلام نے اہمیت کو بیان کیا اور کہا مومنو علیکم بصلاح الانبیاء، اے صاحبان ایمان تمہیں چاہیے کہ تم نبیوں کے اسلحہ سے اپنے آپ کو مسلح کرو۔ فقیلا ما صلاح الانبیاء، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ نبیوں کا اسلحہ کیا ہے؟ فرمایا الدعا، سبحان۔ دعا۔ یہ دعا اتنی اہمیت والی شے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ نبی دعائیں کیا کرتے تھے، رسول دعائیں کیا کرتے تھے، ائمہ معصومین علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ دعا ایک وہ بات ہے جو یوں میں کہوں کہ اگر اس میں زیادہ مبالغہ نہ ہو جائے تو دعا اس عظیم الفاظ کو کہتے ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پکار کو کہتے ہیں۔ پکار ہے جو بندہ اپنے خالق سے اور اس کے اپنے لغوی دل معنی کی بات بھی ہیں کرتا کہ ہے۔ پکارنا، دعا کے لغوی معنی بھی پکارنا کے ہیں، بلانا کے ہیں۔ میں پیر صاحب آپ کی اس میں رائے لینا چاہوں گا کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ صرف مشکلات میں دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کو مشکلات سے جوڑنا چاہیے کہ جب مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے تبھی دعا کرے، یا ہر وقت دعا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل کے وقت
اللہ سے پکارنا اور مانگنا اور طلب کرنا یہ انسان کی سرشت اور فطرت ہے، جس کی غمازی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ جب تم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو اور پھر اللہ سے رجوع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ بڑا پریشان تھا اور کچھ کام اس کے ہو نہیں رہے تھے، کسی اللہ والے کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تم زیادہ پریشان ہونا تو میرے پاس آ جانا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو جب بہت زیادہ پریشان ہوا تو اس اللہ والے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جناب اس وقت تو حد ہو گئی ہے میری پریشانی کی، میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، رات کو سو نہیں سکتا، دن کو سکون سے بیٹھ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ ابھی تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ صلاۃ الحاجت تو میں بڑی دفعہ پڑھ چکا ہوں اور بڑے اللہ والوں کے پاس جا چکا ہوں، چلیے ان کے اب یہ کیا کرے گی؟ ان کے کہنے پر ایک دفعہ کر لیتے ٹھیک۔ ہیں۔ انہوں نے پھر دعا مانگی اور دعا کر کے جب فارغ ہوئے تو ابھی دعا کر کے فارغ ہوا وہ شخص، تو اس کو گھر سے خبر آئی کہ تمہارے کام ہو گیا ہے۔ اب وہ حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ کام تو یہ فارمولے، یہ دعا، یہ حاجات، یہ تو سب میں بڑے عرصے سے پڑھ رہا تھا، تو آپ نے کیا طریقہ استعمال کیا کہ ادھر میں نے دعا ختم کی، ادھر میری قبولیت ہوگی دعا کی؟ انہوں نے فرمایا میرے نظر میں قرآن کی یہ آیت تھی کہ جب بندہ پریشانی میں مبتلا ہو کر، دکھی اور غمگین ہو کر، ساری مخلوق سے مایوس ہو کر اللہ کی حضور سر بسجود ہو کے جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا سنتا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ سے رابطہ تو ہے ہی تو مشکلات کے وقت میں نا، ہے مشکل۔ عوام الناس کا تو رابطہ اسی وقت ہوتا ہے نا کہ جب مشکلات ہوتی ہیں۔ مثلا جب بچہ ہے اس کو جب بھوک لگے گی تو ماں کو پکارے گا، بچے کو جب کچھ چوٹ لگے گی تو باپ کی طرف بھاگے گا، ادروائز تو بچوں کا کام ہے آپس میں کھیلتے کودتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسودگی میں دعا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ نہیں میرا مطلب۔ اچھا۔ آپ کہ کیا ہمیں مشکلات میں اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو میں اس نقطے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ انسان کی سرشت اور فطرت یہ ہے کہ جب اس کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس اس وقت زیادہ رجوع کرتا ہے۔ جس میں قرآن پاک میں فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّةً لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو جب اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو وہ پھر اللہ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ ہو۔ اب رہی یہ بات، یہ تو آپ کے ایک سوال کا جواب تھا جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو دیا۔ اب دوسرا کہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے انسان کو۔ آئیے میں اس کا چند سیکنڈوں میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ایسا جواب ہوگا جو میرے سننے والوں کے ذہن میں دیر یہ موجود رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب کتنا بڑا مقصد ہے تخلیق انسان کا، اور وہ کیا؟ عبادت۔ اب آئیے، جب عبادت اتنا بڑا مقصد ہے کہ جس کو اللہ نے تخلیق انسانیت کا مقصد اور غرض اور سبب قرار دیا، ان عبادات کے حوالے سے اور دعا کو اگر آپ کمپیریزن کریں تو ایک حدیث مبارک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدعاء مخ العبادہ، کہ تمہاری ساری عبادتوں کا جو نچوڑ ہے، مخ اور مغز ہے، وہ دعا ہے۔ یعنی عبادت ساری ایک طرف اور دعا ایک طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کا معنی کیا ہے کہ آپ دنیا و ما فیہا سے منہ موڑ کر ایک ہستی کو قادر، قیوم، معز، مذل، رزاق، وہاب، سب خوبیوں کا سرچشمہ اور منبع سمجھ کے سارے انسانوں سے اور سارے انسانی رشتوں سے منہ موڑ کے آپ جب ایک ہستی کو فوکس کرتے ہیں تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے کہ آپ کا ذہنی رابطہ، آپ کا قلبی رابطہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ اس لیے جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز خود ایک دعا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کا بلکہ طریقہ بھی بتلا دیا کہ ایسے دعا مانگو اور یہ مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، رب اجعلنی دعا ہے، ربنا اغفر لی دعا ہے۔ یہ ساری دعائیں ہیں، نماز خود مجموعہ دعا ہے، لیکن وہ عبادت ہے۔ اور جب آپ عبادت سے فارغ ہوں
تو انسان ذہنی طور پر قلبی طور پر پورا اللہ کی طرف مائل ہو چکا ہوتا ہے. فرمایا کہ جب تو عبادت بجا لے آئے تو پھر اپنے معبود کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھ جا، اس لیے کہ بندے کی شان اسی میں ہے کہ وہ مخلوق کے سامنے سوال نہ کرے، اپنے خالق سے سوال. سبحان اللہ. میں علامہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. اللہ رب العزت تو چونکہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی پہلے بھی ذکر آ گیا کہ اس کے اندر ہمیں واضح طور پہ بتا دیا، مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور مانگنا کیا ہے یہ بھی بتلا دیا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، خود ضمانت دیتے ہیں کہ وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اس کے متعلق جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ دعا مانگنے کے فضائل کیا ہیں. یہ قرآن مجید میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے چونکہ خود دعوت دی ہے بندوں کو، یہ خود دعا کی عظمت ہے، یہ دعا کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت خود بندوں کو دعوت دے رہا ہے، خود دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی مانگنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا، مانگنے والوں کو ہمارا معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اللہ رب العزت سے مانگنے میں اتنی فضیلت ہے کہ مانگنے والے کو باعزت سمجھا جاتا ہے اور اس پسند سے کیا جاتا ہے. محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. یہ دعا اصل میں قرآن مجید میں اس کی اہمیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقرب ترین ہستیاں جو انہوں نے نبی بنایا، جنہیں رسول بنایا، ان کی دعاؤں کو ذکر کیا. وہ کس طرح اپنے خالق سے مانگتے تھے، اور یہ خود مانگنے کے آداب بھی اس کے اندر موجود ہیں. جو سورہ مبارکہ الحمد میں آپ نے بیان کیا نا، اس میں اللہ رب العزت نے تعلیم بھی دی ہے کہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے مانگنا چاہتے ہو نا پہلے اس کی تعریف کرو. میں اپنے بچوں کو سکول میں مدرسہ میں بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ درخواست لکھتے ہیں نا، کسی کی چھٹی کی درخواست لکھنی ہے تو سیدھا نہیں لکھتے میں گھر جانا چاہتا ہوں مجھے 2 دن کی چھٹی دو. پہلے اوپر ہیڈنگ ہوتی ہے بخدمت جناب پرنسپل صاحب، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، مجھے جناب علی گزارش ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت یہی سمجھانا چاہتا ہے. سیدھا نہیں کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم کہہ دو، بلکہ یہاں سے شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ساری اس کی عظمتیں، اس کا مقام، اس کو بیان کرنے کے بعد اب مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور یہ بہت ہی قرآن مجید میں ایک پورا حصہ ہے. قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا جائے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں کو ادھر بلاتا ہے. قرآن مجید میں انبیاء کے حوالے سے بھی دعاؤں کا ذکر دعا ہے تمام. اکثر حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کبھی کوئی نبی کہتا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت پیغمبر گرامی اسلام کو اللہ خود حکم دیتا ہے قل رب زدنی علما. خود کہہ کہ یہ مانگو، یہ مانگو میرے حبیب، یہ مانگو. اور یہ بھی چونکہ ایک درس ہے اس عنوان سے کہ ہم مانگتے بھی ہیں اگر کہیں مانگ لیں، ورنہ پڑھتے ہیں عموماً دعائیں مانگ بھی لیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا مانگنا کیا ہے. ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنے بڑے دربار سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے دربار میں جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں. مانگ کیا رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا کی. اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے کیا مانگنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ رب زدنی علما. پروردگار یہ مجھے عطا فرما، مجھے اپنا قرب نصیب فرما. کتنی عظیم ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مکہ تشریف لے جاتے ہیں حج کے لیے. آپ کا ایک بہت ہی پیارا صحابی ہے طاؤس یمانی اس کا نام ہے. آدھی رات کے بعد وہ بھی خانہ کعبہ کے قریب آیا اور اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایک ہستی ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آسمان کی طرف ان کا منہ ہے اور عجیب انداز میں معرفت میں ڈوبی مناجات کر رہے ہیں. پروردگار قد غارت النجوم ونامت العیون. یہ ستارے ماند پڑ گئے ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں. غلقت الملوک ابوابہم. بادشاہ اپنے دروازے بند کر کے سو گئے ہیں. وبابک مفتوح للسائلین. تیرا دروازہ کھلا ہے، کوئی مانگے میں اس کو ادا کروں. ہاں پروردگار جئتک لتنظر الی نظرۃ الرحیمہ. آدھی رات کو میں اکیلا آیا اس لیے ہوں کہ تو مجھ پہ نظر رحمت کرے یا ارحم الراحمین.
مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو فقیر بنا کے پیش کرو، اللہ، اس غنی کے سامنے اپنے آپ کو محتاج بنا کے پیش کرو، پتہ چلے تم مانگنے آئے ہو، پھر قبول ہوتی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آپ نے جو بات کی کہ کیا مانگنا ہے، میرے سامنے ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے. حضرت اس پہ روشنی ڈالیے گا. یقیناً جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کا دروازہ کھلے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جب آپ اپنی ضرورتوں کو مانگیں گے تو بعد میں پھر آپ کی حاجات کی مشکل کشائی کا دروازہ کھلے گا. اس مقام پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا وہ فرمایا کہ بندوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو رب ناراض ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے. تو انسان کی تکریم اس وقت مجروح ہوتی ہے جب انسان اپنے جیسے کسی انسان سے مانگتا ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سائل تمہارے پاس آتا ہے اور تمہارے سامنے ہاتھ دراز دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ ضرورت مند ہے یا نہیں، مگر اس کی تم تذلیل نہ کرو. دینا چاہتے ہو تو دے دو اسے، نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، مگر جب تم اسے دو، امام غزالی فرماتے ہیں تو سر سجدے سے شکرانے کے طور پر جھکا کر اس کو دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے کی جگہ بٹھایا ہے، لینے والے کی جگہ نہیں کھڑا کیا. اور رب اگر چاہتا تو یہ صورتحال بدل دیتا. اس لیے قرآن پاک میں 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سائلین، فقیر نہ کہیں آپ ان کو، جو اللہ والے وہ بتاتے ہیں کہ مانگنے والوں کو فقیر نہ کہا کرو، اس لیے کہ فقر تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے. فقر وہ مقام ہوتا ہے کہ اس پر بندہ بیٹھ جائے تو مخلوق سے بے نیاز ہو کے اللہ کے تصور میں ڈوبا رہتا ہے، اس کو فقر کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے. اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فقر اضطراری ہے اور میرا فقر اختیاری ہے. تمہیں جو فقر رب نے دیا ہے وہ رب کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے. میں تو مالک کونین ہوں، رب نے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود صبح کھاتا ہوں تو شام کو نہیں کھا سکتا، شام کو کھاتا ہوں تو صبح نہیں ہوتا. اور حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے وہ 3 روزے جس میں سب کچھ سامنے پڑا تھا، لیکن جب ضرورت مند آیا، سائل آیا، تو 3 روزوں کے افطاریوں کے موقع پر اٹھا کے خاتون جنت نے سائلین میں باندھ دیا. تو اس لیے ان کو فقیر نہیں کہنا چاہیے، ان کو سائل کہنا چاہیے. میں یہاں پر تو فرمایا کہ جو مانگتے ہیں ان کو چاہے دے تو دے دو، نہ چاہے تو نہ دو، لیکن تم ان سفید پوش لوگوں کو دو جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کی خودداری انہیں اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے سامنے سوال دراز کریں. بالکل ٹھیک ہے. قبلہ مجھے نا اس میں 2 باتیں ہیں چونکہ پروگرام بریک کا وقت شامل ہو گیا ہے. ایک تو ہے کہ اللہ سے مانگیں تو کیا مانگیں، ایک اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. دوسرا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بنایا گیا ہے. تو دعا کو طاقت سے تشبیہ دینے میں حکمت کیا ہے، اس کے اوپر مجھے علامہ صاحب آپ کی رائے لینی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. قبلہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں تو کیا مانگنا چاہیے. ایک بات اس میں جو میں نے پہلے حدیث پڑھی اس میں فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دعا کو مومن کا خاص ہتھیار بنایا، اس کی طاقت بتایا گیا. تو اس میں کیا حکمت ہے کہ اس کو دعا کو جو ہے وہ ہتھیار سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جی ایک تو میں عرض کروں کہ دعا کے بارے میں چونکہ یہ بندے کا کام ہے مانگنا، تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا ہے ترس المومن متا تکسرو، جتنا زیادہ کھٹکھٹاؤ گے دروازہ نا ایک دن کھل جائے گا.
یہ دعا اصل میں باب رحمت الہی پہ دق الباب ہے. ٹھیک. بندہ جو دعا کر رہا ہے دراصل اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. بندے کا بس اتنا ہی کام ہے. بندے کا کام دعا قبول کرنا نہیں ہے، قبول کروانا نہیں ہے. یہ کام اللہ کے ہیں. ہمارا کام ہے دعا کرنا. کہ تم دعا کرتے رہو، ایک دن دروازہ کھل گیا ٹھیک ہو جائے گا. اللہ. اچھا اب یہ دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام پوری زندگی ایک دعا کرتے رہتے ہیں. ہم عجول ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ میں رات نماز عشاء میں کوئی دعا پڑھ کے سویا ہوں، صبح اٹھنے سے پہلے وہ پوری ہو جائے. نہیں، بندے کا کام مانگنا ہے. خود اس مانگنے میں عظمت ہے. جو جس طاقت کی طرف اشارہ کیا ہے، بندہ طاقتور ہو جاتا ہے. بندے میں، مومن میں طاقت آ جاتی ہے اس وقت جب وہ سمجھتا ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو ساری دنیا پہ غالب ہے اور میرا اس کے ساتھ تعلق ہے. دعا اس تعلق کو مضبوط کرتی ہے جو مومن اور اس کے خالق کے درمیان ہوتی ہے. یہ دعا بندے میں اتنی طاقت پیدا کر دیتی ہے، قوت پیدا کر دیتی ہے کہ یہ غیر اللہ سے بندہ، عام انسانوں سے بندہ مستغنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا، اپنے رب کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اس کا. اور پھر یہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کے بارے میں اس سے کتنی طاقت آتی ہے بندے میں. ایک مرتبہ کوئی مسئلہ تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے بارگاہ نبوت میں اور کہا کہ اللہ کے حبیب، اللہ سلام بھی کہہ رہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کریں نا تو میں یہ سارے پہاڑ سونے میں بدل دوں آپ کے لیے. یہ سب کچھ سونا ہو جائے اور آپ فقر ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں. بہت عجیب جواب میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی جبرائیل اللہ ہی سلام کا مالک ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے. میری طرف سے جا کے عرض کرو، میری خواہش یہ ہے کہ ایک وقت میں اتنا عطا کر کہ میں پیٹ بھر کے کھا کے تیرا شکر ادا کروں، اور ایک وقت نہ دے تاکہ میں عاجزی سے مانگ سکوں. اللہ. یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے بندے میں. یعنی جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا کے چھوٹے سے منصب والے کے ساتھ بندے کا تعلق ہونا تو بندہ اکڑ کے چلتا ہے. اور جب کائنات کے مالک حقیقی سے اس کے ساتھ رابطہ ہو، یہ دعا اس رابطہ خفیہ کا نام ہے، اس مناجات کا نام ہے، اور اتنی طاقت آ جاتی ہے اس میں، بندہ اس منزل پہ پہنچتا ہے. نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا، وہ فرما رہے ایک زمانہ تھا مناجات کرنے والے جب مناجات کرتے تھے تو اپنے گناہوں کے جھڑنے کی آہٹ کو محسوس کرتے تھے. جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو وہ محسوس کرے کہ یہ گناہ میرا گر گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی واقعاً صحیح انداز میں دعا کر کے فارغ ہوتا ہے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، رو کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے. وہ گناہوں کا بوجھ اس کے شانوں سے گر گیا ہوتا ہے. ہاں، یہ ایک طاقت آ جاتی ہے اس بندے میں، اور پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور یہ بڑی واضح بات اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں کہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے. اور میں اپنے گفتگو میں کہا کرتا ہوں، یہ دیکھو یہ بندہ جو گناہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ چھپ کے کر رہا ہوتا ہے، شراب پی رہا ہے چھپ کے پی رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے چھپ کے کر رہا ہے. کیوں؟ گناہ کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا، لوگوں سے ڈر. اب چونکہ اللہ سے نہیں ڈر رہا اب ہر کسی سے ڈر رہا ہے. ہاں، تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے. لیکن یہ دعا اس بندے میں طاقت پیدا کرتی ہے کہ اس کے اندر بس صرف اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس میں طاقت. پیر صاحب کے پاس آنا چاہوں گا. پیر صاحب فرمائیے گا، پھر مجھے دعا کے آداب کے موضوع پہ بھی آگے بڑھنا ہے کہ دعا کرتے وقت کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ سے کیا نہیں مانگنا چاہیے؟ نہیں، ایمان کی سلامتی، عافیت. اچھا، سب کچھ اللہ سے مانگنا. پریورٹی میں کیا ہونا چاہیے، ترجیحات میں؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے اس میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، ہدایت عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، اولاد عطا فرما. ہر وہ چیز جو منبع خیر اور حسن ہو وہ ہمیں عطا فرما.
اچھا اس میں قبلہ ایک سوال یہ ہے کہ دنیا زیادہ مانگنی چاہیے یا آخرت زیادہ مانگنی چاہیے؟ نہ دنیا مانگنی چاہیے نہ آخرت. اچھا. دنیا اور آخرت میں حسنہ مانگنا چاہیے. اچھا ٹھیک. کیونکہ انسانی زندگی انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ پہلے انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے, پھر ماں کے پیٹ میں, پھر دنیا میں, پھر عالم برزخ میں, اور پھر عالم قیامت میں. یہ مراحل ہیں انسان کے. لیکن قرآن میں انسانی زندگی کے حوالے سے اجر و ثواب کے حوالے سے 2 اقسام بیان فرمائے, دنیا اور آخرت. دنیا میں حسنہ مانگی اور آخرت میں حسنہ مانگو. دنیا میں حسنہ اچھے عمل ہیں اور آخرت میں حسنہ اچھی جزا ہے. اب رب العالمین اس حقیقت کو جانتا ہے کہ آخرت دنیا کے بعد ہے, دنیا پہلے ہے. اس لیے رب العالمین نے دعا میں بھی پہلے دنیا کو رکھا ہے. اب دنیا میں حسنہ ایمان ہے. اگر آپ کفر کی حالت میں ہیں تو ایک بہت بڑی بھلائی سے محروم ہیں. دنیا میں حسنہ عمل صالح ہے, عمل صالح اللہ سے مانگنا چاہیے. دنیا میں حسنہ رزق حلال ہے, وہ مانگنا چاہیے. دنیا میں حسنہ علم ہے, اللہ سے علم مانگنا چاہیے. اللہ سے اچھا رشتہ مانگنا چاہیے. اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے. اللہ سے ماں باپ کی خدمت مانگنی چاہیے. اللہ سے انسانیت کی خدمت مانگنی چاہیے. ہر وہ عمل, میں اختصار کے ساتھ تاکہ سامعین کو سمجھ آ سکے کہ حسنہ کیا ہوتا ہے, ہر وہ چیز جس میں اپنی ذات کا اور دوسروں کا نفع ہو, ہر وہ چیز حسنہ ہے. اور ہر وہ عمل, وہ سوچ اور وہ فکر کہ جو آپ کو معاشرے کو اذیت پہنچائے, وہ سیئہ ہے. رب العالمین نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہ اللہ ہمیں دنیا میں رکھ تو حسنات عطا فرما, اور آخرت میں حسنات عطا فرما. آخرت کے حسنات کیا ہیں کہ قبر کے عذاب سے نجات. آخرت کے حسنات کیا ہیں کہ حساب و کتاب میں نرمی. آخرت کے حسنات کیا ہیں, حوض کوثر پر مشروب کا مل جانا, میزان پر عمل کا آسان ہو جانا, حساب کا آسان ہو جانا. اور آخرت کا حسنہ کیا ہے, پل صراط سے بسلامتی گزر ہو جانا. آخرت کا حسنہ کیا ہے کہ جنت کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے رب کے دیدار سے متلذذ ہونا. یہ آخرت کے حسنات ہیں. یہ کہنا کہ دنیا مانگ رہی تھی یا آخرت, میں کہتا ہوں کہ سب کچھ دنیا ہم نے سب کچھ اسی سے مانگنا ہے, اس لیے کہ ہمارا اس کے سوا کوئی رب نہیں. کفار کے 313 معبود تھے نا, ہمارا تو ایک رب. باقی جو لوگ ہیں مذاہب میں, ان کی بھی مختلف مظاہر ہیں ان کے ربوبیت کے اور الوہیت کے. ہمارا تو رب بھی ایک ہے اور ہمارا مالک خالق ایک ہے. ہم نے سب کچھ مانگنا ہے اور اسی سے. بالکل ٹھیک ہے. میں قبلہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور دعا مانگنے کے آداب کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ آداب کیا ہونے چاہیے. ظاہر ہے جی, دعا ایک عبادت ہے, بلکہ مخ العبادت ہے, اور ہر عبادت کے آداب ہوتے ہیں, شرائط ہوتے ہیں. ان شرائط کی روشنی میں اور ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دینا چاہیے. دعا چونکہ رب سے مانگنا ہے, اس دعا کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ انسان کو قلب خاشع کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ الدعاء بقلب غافل. پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, بیٹھا ہوں بس دعا کر رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, کس سے کہہ رہا ہوں, کس سے بات کر رہا ہوں, متوجہ ہی نہیں ہوں, تو ایسی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ساہی دل کے ساتھ اور غافل دل کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا. توجہ ہونی چاہیے. میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, اور مجھے یہ احساس ہی نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں, تو بات کہاں مؤثر ہوگی. اس میں ضروری توجہ ہونی چاہیے. میں کتنی بڑی ہستی, حضرت امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہوا, اٹھے مصلی کی طرف جانے لگے ہیں تو بدن میں کب کبھی طاری ہو گئی ہے, چہرے پہ زردی آ گئی ہے. بندہ پوچھتا ہے, ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا آپ کے چہرے کو درد ہو گیا, کانپ رہے ہیں آپ. فرمایا اما تدری امن یدہ, دیکھتے نہیں ہوں میں کس کے سامنے جا رہا ہوں, کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, میں کس کے سامنے جا کے حاضری دینے لگا ہوں. بندہ متوجہ ہو میں کس سے مانگ رہا ہوں بھائی,
میں کس کے بارگاہ میں ہوں، میں کس کے سامنے جھولی پھیلا رہا ہوں، یہ متوجہ ہوگا تو پھر بات چلے گی نا آگے۔ ایک بندہ متوجہ ہی نہیں ہے، بس یہ روٹین ہے، روٹین میں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، روٹین میں زبان بولنا شروع ہو جاتی ہے، آٹو پہ لگا ہوا ہے، آٹومیٹک زبان بولنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کو دل کے ساتھ خالق کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ میں خدا سے مانگ رہا ہوں۔ پھر اس کے آداب ہیں، مثلا دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اسے 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، کوئی نیک کام، کوئی دعا نماز پڑھ کے پھر خالق سے دعا کرے۔ اسی طرح شرط یہ ہے کہ اسے اپنی دعا کا آغاز محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کے ساتھ کرنا چاہیے، درود پڑھے اور اس کے بعد پھر دعا کرے، کیونکہ اس کے بعد درود تو ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ پاک ہو، ایسا ہی ہے میں عرض کر رہا ہوں آگے اس کے شرائط میں سے رزق حلال ہونا چاہیے۔ ظاہر پیٹ میں رزق حرام ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی طرح مثلا حکم یہ ہے کہ اس بندے کو دعا کرنے سے احکام ہے، توبہ کرنی چاہیے، پہلے گناہ کو یاد کرنا چاہیے، میں نے فلاں گناہ کیے، پھر ان گناہوں کا خدا کی بارگاہ میں تنہائی میں ذکر کرنا چاہیے، پھر ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، پھر دعا کرے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ کے سامنے ان نعمتوں کا ذکر کرے، ان نعمتوں پر خالق کا شکر ادا کرے، پھر اس خالق کی بارگاہ میں دعا کرے۔ آداب ہیں جو ہمارے معصومین اور ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بیان کیے، تب جا کے دعا جو ہے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، مستحب ہے، ثواب سنت ہے، واجب نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف کسی طرح بھی رخ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آداب میں سے ننگے سر دعا کرنی چاہیے، دعا جب کر رہے ہو تو ننگا سر ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے اس کا، اور اس کا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کرنی چاہیے، آداب ہیں دعا۔ اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ رونا بھی شرط ہے دعا کے لیے؟ شرط نہیں، یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ جائیں نا، چونکہ یہ آنسو یہ بہت اللہ کو پسند ہے، قطرتان 2 قطرے ہیں جو روایتوں میں اللہ کو بہت پسند ہے، ایک قطرہ تو دم خون کا قطرہ جو بیضہ اسلام کی حفاظت کے لیے محاذ جنگ پہ بہ جاتا ہے، شہید کے بدن سے خون جو بہتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک قطرہ تو دمعتن، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو خوف خدا کی وجہ سے انسان کے آنکھ سے بہ جاتا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ آنسو کا ایک قطرہ اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ اوقیانوس جہنم کو سرد کر دیتا ہے، ایک آنسو، اور اللہ کل کو عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے۔ اس میں فرمایا جب تمہاری آنکھوں میں مچھر کے پر کے برابر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے نا، اس وقت دعا کیا کرو، یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ پیر صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا، عربی زبان میں دعا مانگنا زیادہ بہتر ہے، یعنی قرآن کی آیات وہ مانگنا، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اپنی زبان کے اندر بھی دعا مانگی جائے تو اس کی افضلیت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے؟ یہ پورے پروگرام میں چند بار حضرت نے لفظ استعمال کیا، ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ ہم جب کتابیں لکھی ہوئی سامنے رکھ کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھیں، تو اس میں کوشش ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کیونکہ اللہ کے مقربین کے الفاظ ہیں تو شاید رب سے مانگیں، رب کے مقرب بندوں کے الفاظ کی صورت میں، تو یہ بھی ایک قبولیت کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں تو رب العالمین، آپ نے لفظ استعمال کیا آداب، آداب میں جو ہے وہ شرائط نہیں ہوتی، مطلب شرائط اور چیزیں، واجبات اور چیزیں، فرائض اور چیزیں۔ آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اسلوب، وہ رنگ، وہ ڈھنگ اپنے اوپر طاری کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ کار تھا۔ مثلاً کپڑے پاک ہونا، مسجد میں جانا، نہا دھو کر جانا، خوشبو لگا کے جانا، سر سجدے میں رکھنا، پہلے اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دینا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، یہ سارے وہ کوششیں، وہ جدوجہد، وہ رنگ اور ڈھنگ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ نیک لوگ، انبیاء اور رسول اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، تو یہ اس ساری چیزیں اس کے آداب میں شامل ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ دعا تو ہوتا ہے اپنی مشکل اور پریشانی اللہ سے مانگنا، اور اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، نہ انسان اس مشکل اور پریشانی میں
کوئی رنگ ڈھنگ اختیار کرنے کی سوچ رہتی ہے. اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی کا بچہ ہسپتال میں تڑپ رہا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ اب آخری دموں میں ہے، تو اب ان آداب کو بجا لانے میں تو وہ نہیں بھاگے گا نا کہ وہ جائے پہلے بھاگے کپڑے پہنے پھر غسل کرے پھر مسجد میں جائے پھر سجدہ کرے پھر خوشبو لگائے. یہ تو روٹین میں وہیں پہ کسی کونے خود میں کھڑا ہو کے اللہ سے دعا کرے گا. وہی جب اس کو ڈاکٹر کہتا ہے اور وہ یکدم ساری دنیا سے توجہ ہٹا کے جو اللہ کی طرف توجہ کر کے جو اس وقت مانگے گا، میرا یقین ہے کہ اللہ اس کو سنتا ہے. اس لیے کہ جب آپ دیکھیں 2 بڑی بنیادی شرائط ہیں. ایک تو ظاہری ہے نا آداب جو ہم بتا رہے ہیں کہ کپڑے پاک ہوں، یہ فلاں چیز، یہ ظاہری آداب ہیں. باطنی ادب جو دعا کا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رب سے مانگ رہے ہوں تو آپ کے دل اور دماغ میں سوائے رب کی اور کوئی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر دعا کی قبولیت کے لیے کوئی مخصوص اوقات بھی ہوتے ہیں یا نہیں، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کرنی ہے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی ہے اور میں ایک جگہ پڑھ بھی رہا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر بھی بالخصوص دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی ہر گھڑی کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، تو قبولیت کی چند گھڑیاں بھی ہیں، کوئی اوقات مخصوص بھی ہیں کہ ان میں دعا کرو تو لازمی دعا قبول ہوتی ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا قبول کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. میں کہوں یہ لازمی، بندے کی خواہش تو ہوتی ہے کہ دعا قبول ہو جائے. جیسے بیان ہو رہا ہے اس کے آداب کو، اس کے شرائط کو، اس کی چیزوں کو مد نظر رکھ کے دعا کی جائے. تمام گھڑیاں اللہ کی ہیں، تمام ساعتیں اللہ کی ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں. البتہ اس کریم خالق نے اپنے کرم کی وجہ سے کچھ دن مخصوص کیے ہوئے ہیں. 7 کے 7 دن اللہ کے ہیں، لیکن جو جمعہ کو اللہ نے عزت عطا کی ہے وہ باقی ایام کو نہیں ہے. اسی طرح 12 کے 12 مہینے اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن جو عظمت اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو عطا کی ہے وہ باقی 11 مہینوں کو نہیں ہے. اور اسی ماہ رمضان کے بارے میں ہے کہ جب یہ آسمان دنیا پر ماہ مبارک رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے ندا دیتا ہے آسمان دنیا پر لوگوں کو، حل من سائل حل من مستغفر، ہے کوئی بندہ مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہ معاف کروانے والا، ہے کسی بندے کو خواہش کہ وہ اپنے رب سے کچھ مانگے، اپنے گناہ معاف کروائے. یہ دن آ گئے ہیں، یہ مہینہ آ گیا ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کا. تو ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن رمضان میں خاص موقع ہوتا ہے، شبائے قدر ہیں اس میں. اور ان اوقات میں کہ جن کے بارے میں روایتیں ہیں کہ ان اوقات میں دعا کرنی چاہیے، زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس میں بتایا گیا نصف شب کے بعد، آدھی رات کے بعد، وہ بہت ہی تہجد کے وقت. اور میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا. انہوں نے کہا کہ لکھا کہ کسی بزرگ نے کہ نماز تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنے رب سے پڑھنے والے کی بات منوا کے ہی جان چھوڑتی ہے. تو یہ بہت لاڈلی عبادت ہے، تنہائی میں بیٹھ کے جب اس وقت بندہ رب سے بات کر رہا ہوتا ہے. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب دعا کرنا چاہو تو حکم یہ ہے سحر سے لے کے طلوع شمس تک یہ وقت ہے، چونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے. سحری سے لے کر طلوع آفتاب تک اس وقت سونا نہیں چاہیے، نحوست ہوتی ہے. اس وقت بیدار رہ کے کثرت سے اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. ماہ رمضان بھی ہو اور اتفاق سے سحری کے وقت تو بندہ اٹھتا بھی ہے. اور یہ بھی میرا ایک اپنا انداز ہے، میں گفتگو میں کہتا ہوں کہ سحری کھانا اتنا ضروری نہیں ہے روزے کے لیے. مجھے بھوک ہی نہیں ہے تو میں نہ کھاؤں، میں اٹھ کے ایک گھونٹ پانی پی لوں، ویسے شرط بھی نہیں ہے. رات کو سویا بندہ اٹھا ہے، صبح اذان ہو گئی ہے، اس کے بعد نیت کر کے سویا تو روزہ ہو جاتا ہے فقہ جعفریہ میں. لیکن تاکید ہے اٹھنے کی، اٹھو اٹھو اٹھو. اور میں کہتا ہوں اس میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے، صرف سحری کے لیے نہیں اٹھایا جا رہا، اس بہانے سے اس غافل کو اٹھایا جا رہا ہے. اٹھ جا، اس سے مانگنے کا وقت ہو گیا ہے. میں پیر صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا.
کچھ لوگ مستجاب الدعا بھی ہوتے ہیں، جیسے مظلوم کی دعا کے متعلق کہا گیا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ مستجاب الدعا صرف یہ مخصوص لوگ ہیں یا کوئی بھی مستجاب الدعا ہو سکتا ہے؟ جن دو اشخاص کا آپ نے ذکر کیا کہ مظلوم، مسافر اور بیمار ہوئی ہے، اس کی بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دکھ اور تکلیف میں مانگی گئی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے کہ دعا کا ہم کیونکہ اب سمیٹ رہے ہیں اپنی گفتگو کو، دعا کا جو مختصر معنی ہے وہ ہے طلب خیر، کہ آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنے وطن کے لیے اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری جھولی میں خیر ڈال دے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، جس طرح ابھی اس پروگرام میں جو آیت پڑھی گئی کہ تم مجھ سے دعا کرو تو صحیح، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو رب کا وعدہ تو غلط نہیں ہوتا، نہ رب خلاف وعدہ کچھ کرتا ہے۔ تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، خواہ وہ جمعے کے دن مانگی جائے یا جمعے کے علاوہ مانگی جائے، وہ مقدس مقامات پر مانگی جائے یا کسی اور جگہ مانگی جائے۔ مقدس مقامات، مقدس اوقات، مقدس مہینے یقیناً ممت اور معاون ہوتے ہیں دعا کی قبولیت میں، مگر قرآن کے اس فلسفے کے مطابق رب کہہ رہے کہ میں ہر دعا کو قبول کرتا ہوں، تو پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ مسلمان کو، بندہ مومن کو یقین رکھنا چاہیے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض دعاؤں کی قبولیت کے ثمرات ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتے، تو اس کا جواب ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ وہ کہے گا اللہ میں تو اتنے عمل ہی نہیں کیے تھے، میں نے تو کوئی اتنی خیر کے کام ہی نہیں کیے تھے، تو یہ ساری چیزیں مجھے کیوں مل رہی ہیں؟ فرمایا میرے بندے تو دعا کر کے بھول گیا اور میں تیری دعاؤں کو اکٹھا کرتا گیا۔ اللہ، تو جو دعاؤں کے ثمرات میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیے تھے وہ میں نے اٹھا رکھے تھے آخرت کے لیے۔ اللہ مجھے دنیا میں حسنہ اور آخرت میں حسنہ عطا فرما۔ آپ کی زبان سے خلوص دل کے ساتھ نکلی ہوئی کوئی دعا رد نہیں ہے، قبول ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ وہ آپ کو اس دعا کا ثمرہ اس دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں۔ آخری یہ اب وہ جب اس کو ساری دعائیں اللہ جو نہیں قبول کی ہوئی اس کے ثمرات جب آخرت میں دے گا تو اس کا چہرہ غم زدہ ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے گا تو غم زدہ کیوں ہو رہا ہے؟ تیری تو اتنے اللہ تجھے برکتیں دے رہا ہے، میں تجھے اتنی برکتیں دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی، ساری دعاؤں کے ثمرے تو مجھے یہاں دے دیتا، دنیا کا وقت تو تھوڑا سا تھا، وہ تو دکھ کے ساتھ بھی گزر جاتا، تو سارے سکھ مجھے آخرت میں دے۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت، آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے آج دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے آداب اور کب کب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مستجاب الدعا کون ہے، ان تمام پہلوؤں کے اوپر بات کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، آپ ہر حال میں اللہ سے دعا کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، روزانہ کے اعتبار سے اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ کبھی یہ شکوہ مت کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کو زبان پہ بھی نہ لائیں، دل میں اس کا تصور بھی نہ لائیں۔ آپ اس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیں گے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو آپ کو اس کے ثمرات بھی اسی دنیا کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں ہدیہ نعت کے لیے عدنان صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام
شام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ خود چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ خود چند گام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ